ایم مسلم جی تشریف لائے ہیں. جی محترم فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سلام سب کو. جی وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے. سچ والا یہ پوچھنا تھا کہ کچھ مسلمانوں اور کچھ مغربی نقادوں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق قرآن کی آپ 26 قسمیں بتاتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ 30 کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. قسمیں کیا قسمیں تو خیر میں قسمیں نہیں بلکہ اس کے ڈفرینٹ ورژن کہتا رہا ہوں تو جو کوئی آج بھی حفظ جو کہتا ہے اور وہ ورش وغیرہ جی ہاں وغیرہ اس طرح کے وہ نام دیتے ہیں اس کو. تو جی یہ ہاں صرف جی ہاں حفظ اور ورش کی جو ہے یہ 5000 اس میں وہ فرق بتاتے ہیں کہ اس میں 5000 فرق ہے دونوں میں ورش جی ہاں اور ایک حفظ. جی ہاں حفظ اور جو ہے ورش کے جو ہے ورژن میں یہ فروق پائے گئے ہیں. صحیح بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 5000 کے قریب. جی اور پھر جی وہ جی مجموعی طور پر جو 30 قرآن پاک ہے اس میں وہ 93,000 یا 93,000 مختلف قسم کے فرق جو کہ وہ گرامر کے ہے اور اس طرح جو ہے وہ جی اعراب ہاں وغیرہ لفظوں کے ہے کا فرق ہے. وہ جی ہاں بتاتے. جی ہاں جی ہاں تو صحیح ہے. کیا یہ تحقیق درست ہے؟ جی ہاں بات صحیح ہے. ایسا ہے فرق ہے. کیونکہ وہ ورش اور حفظ کا بتا دیتے ہیں کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کثیرہ لکھا ہے دوسری جگہ وہ کبیرہ لکھا ہے دوسرے قرآن میں. جی ہاں جی اور اس طرح کئی یکبلو یوکابلو وغیرہ اس طرح کے کچھ بتاتے بھی ہے کہ یہ فرق ہے. جی ہاں جی ہاں بات صحیح ہے. اور صحیح کہتے ہیں. یہ ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ آپ نے بہت ذکر کیا کہ آج کل جو قدیم نسخے ہیں قرآن کے وہ تقریباً 10 جگہوں میں پائے جاتے ہیں جس میں وہ اس کا برمنگم کا ہے اور ٹاپ کاپی انکرا کا ہے اور یمن کا وغیرہ وغیرہ. جی تو جی اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس میں وہ نقطے نہیں ہے. جی ہاں نقطے نقطے نہیں ہے نا. صحیح. جی ہاں جی ہاں اچھا بات صحیح. جب نقطے نہیں تھے تو اس سے پہلے یہ کس طرح پڑھتے تھے اس کو؟ مثلا یہ اگر فرض کرو وہ بے کی جگہ وہ تے پڑھتے یا تے کی جگہ وہ بے پڑھتے تو یہ پھر قرآن کس طرح پڑھتے تھے جب یہ نقطے نہیں تھے اور اس کا پھر مطلب کس طرح نکلتا تھا درست؟ یہ دیکھیے قرآن یعنی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یا ان کو جاننے کے لیے کچھ باتوں کا جو ہے آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. میں آپ کو ایک بریفلی کچھ باتیں کہوں گا جس سے آپ یہ باتیں یہ جو کچھ ہے قرآن سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں سمجھ پائیں گے. قرآن اصل میں ایک بولی ہے. قرآن کو خود قرآن کے لکھنے والے نے لغت یا لینگویج نہیں کہا بلکہ ٹنگ کہا ہے. بولی کہا ہے. اچھا یہ بولی تو جاتی تھی لیکن لکھی نہیں جاتی تھی. یہ اپنے علاقے کی اپنے زمانے کی ایک ایسی جو ہے بولی تھی جو کسی بھی لحاظ سے یہ ترقی نہیں کر پائی تھی. لوگ اس کو بولتے تھے اور سننے والے سمجھ جاتے تھے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ لکھنے کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی اس کے اوزار تھے نہ تو جو ہے اس کے اپنے حروف تھے نہ وہ الفاظ تھے جو حروف کو جوڑ کر کرسی پر بٹھا کر لفظ بنائے جا سکیں. یہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. قرآن صرف ایک بولی ہے. ٹھیک ہے. جو بولنے والے بولتے تھے یا بولنے والا بولتا تھا سننے والے سنتے تھے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اچھا جب اس کو لکھنے کی نوبت آئی تو ان کے لیے مشکل یہ ہوئی کہ اب اس کے لیے حروف کیا ہونے چاہیے, اس کے لیٹرز کی شکل کیا ہونی چاہیے. یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے علاقے میں ایک بولی ہے جس کو مارواڑی کہا جاتا ہے. راجستھان میں ایک بولی ہے جس کو مارواڑی کہا جاتا ہے. یہ مارواڑی بولی تو جاتی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی. لیکن آج بھی جب اس کو لکھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ لوگ جو اگر پنجاب سے ہیں تو وہ اس کو اپنی جو ہے نہج میں لکھیں گے اور ہندی بولنے والے اس کو کیا کریں گے اپنی دیوناگری میں لکھیں گے. اور اگر کوئی اردو بولنے والے ہیں تو اس کو نستعلیق میں لکھیں گے. اور اگر یہ بھی زبانیں نہیں جانتے تو جو ہے رومن انگلش میں لکھیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ مارواڑی جو بولی ہے وہ بولی تو جا رہی ہے لیکن اس کے بعد نہ تو اس کے اپنے حروف ہیں نہ جو ہے وہ کرسی ہے جن حروف کو جوڑ کر لفظ بنائے جا سکیں. ایگزیکٹلی قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا. قرآن ہر لحاظ سے بذات خود ایک لنگڑی لولی بولی تھی.
इसके पास लिखने के लिए इसके पास कोई भी कुछ भी कोई अदवात नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो जिस जमाने में जिस इलाके में ये बोली बोली जाती थी वो जमाने में कुछ जबानें बाकायदा जो है तरक्की याफ्ता थी, जिनमें एक जबान बहुत मशहूर है जो जो जिसको सुरियानी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको सीरियाक कहते हैं। तो इस कुरान को बोलने वालों ने जब इसको लिखने की जरूरत को जो है मतलब समझा कि इसको लिखना चाहिए, तो उन्होंने ये सुरियानी जबान से इसके हरूफ भी उधार लिए, इसके जो है वो कुर्सी भी उधार ली जो लफ्जों को जोड़कर लफ्ज बनाए जा सके। तो उन्होंने ये सब कुछ जो है सुरियानी या इबरानी से उधार लिया और उधार लेकर ये सारे लिखत की शक्ल में उसको ले आए। जाहिर बात है उनको ये भी नहीं पता था कि इन हरूफ को लिख देने के बाद में इनमें नुक्ते भी कोई चीज होती जो कि डालने चाहिए, उनको ये पता ही नहीं है। उनको बुनियादी तौर पर यह पता ही नहीं है कि इन हरूफ में नुक्तों का भी होना जरूरी है, नहीं पता था उनको। तो जितना वो जानते थे, जितना उनको पता था, जितना कुछ वो उधार ले सकते थे, उस उधार की ली हुई चीजों पर उन्होंने कुरान को लिखत की शक्ल में लाया। जब कुरान लिख दिया गया, काफी अरसा गुजरा, तो अब क्या हुआ कि जो है अब वो जो बोलने वाले हैं, जो उसको लिखी हुई शक्ल को पढ़ने की नौबत आई तो बहुत से लोगों में उसको इख्तिलाफ हो गया। अब वो लिखी हुई चीज, अब जैसा मिसाल के तौर पर वो लिखा हुआ है बा, अब जैसा मिसाल के तौर पर बैत है, दा या ता, अब अगर इन पर नुक्ते ना हो तो इसको बिंत भी पढ़ सकते हैं, नीयत भी पढ़ सकते हैं, बनत भी पढ़ सकते हैं, तियत भी कर सकते हैं, बसत भी, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नुक्ते आप ऊपर नीचे लगाते जाएं वो लफ्ज बदलते जाएंगे। एग्जैक्टली यही मामला कुरान की जो है लिखत और उसकी क़िराअत के साथ हुआ। यही वजह है कि कुरान की क़िराअत में सैकड़ों जो है मतलब आपको रावी मिलते हैं। ये इत्तेफाक से वो रिवायत जिसकी बुनियाद पर कुरान लिखा और पढ़ा जाता है, वो आज के दौर में उसको बड़ी शोहरत मिली, वो है हफ्स, उसको कहते हैं हफ्स अन आसिम, ठीक है, हफ्स अन आसिम, ये जो है उसको ये इमाम हफ्स कहते हैं। ये वो रावी है जो अपने जमाने में अपने इलाके में कज़्ज़ाब कहलाता, झूठा कहते थे उसको, लेकिन अभी हाल में 1924 में ये मिस्र के उलमा ने इस कज़्ज़ाब नामी रावी को इतनी अहमियत दी कि उन्होंने पूरे मिस्र में बाकी तमाम रिवायतों को, जो जिनकी रिवायतों से कुरान लिखा और पढ़ा जाता था, उन सब को मादूम कर दिया और ये हफ्स की रिवायत को, इसी की लिखत को, इसी की पढ़त को उन्होंने एक जो है स्टैंडर्डाइज किया। सरकारी सतह पर उसको ये मकबूलियत हुई कि अब आज की तारीख से वो दूसरे जो वर्जन है वो लिखे और पढ़े नहीं जाएंगे। अब पूरे मिस्र में जो कुरान पढ़ा जाएगा वो हफ्स की रिवायत से लिखा और पढ़ा जाएगा। तो मिस्र की जो है मतलब बुनियाद पर ये तजुर्बा कामयाब रहा। ये कब की बात है? 1924 की बात है। ये तजुर्बा जब कामयाब हो गया तो 1984 में सऊदी अरब में जो है जिस वक्त किंग फहद की हुकूमत थी, किंग फहद के मतलब उनके हवारियों ने अपने शाह को यह मशवरा दिया कि देखिए कि कुछ अरब में और अरब के दूसरे इलाकों में भी कई तरह के कई वर्जन के कुरान पाए जाते हैं, जिनमें लोगों में आपस में जो है लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहस मुबाहिसा भी होता है। तो क्यों ना वो जो तजुर्बा जो मिस्र में किया गया वही तजुर्बा हम जो है सऊदी अरब में भी करें। और क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का एक मरकज है, यहाँ दुनिया भर के लोग जो है हज या उम्रे के हवाले से आते हैं, तो हम यहाँ पर वो तजुर्बा करेंगे और सारी दुनिया में ये कुरान हम प्रिंट कर दुनिया भर में भेजेंगे। तो जाहिर बात है सऊदी अरब के पास पेट्रो डॉलर है, पेट्रो डॉलर की करामात की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि सऊदी अरब ने 1984 में एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स मदीना में खोला और वहां पर इंतहाई ज़ख़ीम पैमाने पर बहुत बड़े अंदाज में जो है उन्होंने कुरान को हफ्स की रिवायत पर प्रिंट करवाया और दुनिया भर में जो है उसको बड़े पैमाने पर जो है वहां पर उसको फैला दिया। तो
اب آج کی تاریخ میں بظاہر مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ایک ہی قرآن ملتا ہے. یہ صرف ان کی کم علمی ہے, نادانی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تاریخ کا. حقیقت یہ ہے. جی ہاں, ورش کے متعلق ورش جو ہے یہ بھی ایک راوی ہے. ہاں جی, ورش بھی ایک راوی ہے جس طرح سے حفص راوی ہے. ورش ہے, اس میں نافع ہے, اس میں جو ہے قالون ہے, اس میں دوری ہے, اس میں جو ہے اس میں ابن کثیر ہے. ابن کثیر بھی یہ قرآن کے راوی کی بات کر رہا ہوں, ابن کثیر یہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. قرآن کے راویوں میں بھی ایک ابن کثیر گزرا ہے. اس میں کسائی ہے, اور بھی جو ہے خود میرے پاس لگ بھگ 20 کے قریب جو ہے وہ نسخے پڑے ہیں پی ڈی ایف میں, جو کہ مختلف قراتوں, اس میں لفظوں کا بھی فرق ہے اور جو ہے پڑھت کا بھی فرق ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 30 بلکہ اس سے بھی زیادہ 36 تک بھی جو ہے روایتیں بتاتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 50 یا 51 جو ہے ڈفرینٹ ورژن پائے جاتے ہیں, جن میں کچھ نہ کچھ فرق, ایک دوسرے کی روایت سے فرق پایا جاتا ہے. اور سچ والا یہ کوفہ اور جو مدینہ کی وہ باتیں ہو رہی ہے کہ کتابوں کی کہ اس ورژن کا یہ بھی ایک فرق ہے کہ ایک کوفے کا ہے اور ایک مدینے کا, یہ کیا بات ہے؟ مدینے کا تو اصل میں یہ بعد میں جوڑا گیا نا بھائی. دیکھیے کہ یہ شخص جسے آج ہم حفظ کہتے ہیں اور جس کی روایت سے قرآن جو لکھا اور پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں, یہ شخص بھی یہ لگ بھگ 9th سینچری کا ہے, بلکہ بعض لوگوں نے اس کو 10th سینچری کا بھی بتایا, لیکن جو ہے 9th سینچری کا, یعنی مطلب 9ویں صدی عیسوی کا جو ہے یہ شخص ہے. جبکہ پروفٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 میں, پروفٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے 632 میں, اور جس کی روایت سے قرآن ساری دنیا میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے یہ شخص 9th سینچری کا ہے, اور یہ شخص رہنے والا ہے کوفہ کا. بھئی دیکھیں کہ ہونا تو کیا چاہیے, مکہ یا مدینہ کا کوئی راوی جو اپنے نبی کے زمانے کا ہو, اس کے زمانے کا, اس کے علاقے کا اس کے علاقے کا قانون کا قرآن جو ہے ساری دنیا میں ہونا چاہیے نا. مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. قرآن کو لے کر مسلمانوں کے پاس ذرہ برابر کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. منہ مبارک ہے لیکن سچ والا جی. دیکھیں گے جس اینگل سے آپ قرآن کو دیکھیں گے ہر جگہ جھول ہی جھول پائیں گے, ہر جگہ جھول. جی جناب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ منہ مبارک ہے لیکن اویلیبل آج. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہیں حضرت بل ہے, کہیں اورنگ آباد ہے, اور پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ دولت آباد ہے, کوئی جو ہے اس میں وہ منہ مبارک. منہ مبارک کا مطلب ہوتا بال. بال بال جو ہے وہ ان کے نبی کا بال موجود ہے, پتہ نہیں یہ کہاں کا بال ہے, وہ تو موجود ہے لیکن قرآن موجود نہیں ہے. سوچئے, سوچنے کی بات ہے. نبی کے زمانے کا یا نبی کا بال موجود ہے, مسلمانوں نے اس نبی کے بال, پتہ نہیں یہ بال کہاں کا ہے, اس کو تو سنبھال کے رکھا, لیکن مسلمانوں نے نبی کے زمانے کا قرآن کہیں موجود نہیں رکھا. سوچئے کہاں ہے ان کا اللہ, کہاں ہے اس کی اپنی کتاب کی, اپنی قرآن کی حفاظت کا وعدہ. یہ کیا ڈھونگ ہے, کیا ڈھونگ ہے, کیسے جو ہے دعوے ہیں, کتنے بودے, کتنے پس پسے, کتنے بے بنیاد, کیسے بے اصل دعوے ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے زمانے کا قرآن نہیں پایا جاتا. مسلمانوں کے منہ بولے نبی کی وفات ہو رہی ہے 632 عیسوی میں, جبکہ جتنے قرآن ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کے سب 8ویں 9ویں صدی عیسوی کے ہیں, سارے کے سارے. جی جناب, اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس تھینک یو جی, مجھے جواب بچانا اور نامعقول چیلنج کے حوالے سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے, کچھ کہیں گے آپ؟ یہ آج کا ٹاپک ہے. بس جو میں نے پوچھنا تھا اس کے جوابات مل گئے, اور جب یہ اتنے تفریق اور فرق ہو تو پھر وہ چیلنج والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے.